ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ آیت نمبر 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ بہت دھیرے ہے آواز آ رہی ہے نا؟ آواز آپ کی دھیرے ہے مولانا، بہت دھیرے آ رہی ہے۔ آواز کیسے آ رہی ہے؟ آواز کیسی آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اور اسی طرح دیکھیے ذالک لفظ جو ہے یہ ہم اس کا بالکل پہلے پڑھ چکے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب۔ ذالکہ کا اصل مطلب وہ ہوتا ہے ذالکہ میں کا مل جاتا ہے، کا صرف سنگل حرف کا جو ہے اس کا مطلب ہمیشہ جیسے ہوتا ہے۔ کا جب بھی آئے گا سنگل کا تو اس کا مطلب جیسے، کذالک اسی کی جیسے، اسی کی طرح۔ تو جب بھی کذالک کا لفظ جائے گا تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ اور اسی طرح جعلناکم، جعلنا بنایا ہم نے، کم تمہیں، ہم نے تمہیں بنایا، امتوں وسطا، ایک امت معتدل متوازن درمیانی یا امت وسط۔ آپ امت وسط کا ترجمہ وسط بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت اچھا درمیانی امت یا معتدل امت۔ لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو، شہداء، یہ لفظ اس کا ہم پہلے پڑھ چکے، شہید کی جمع ہے گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم شہیدا تم پر گواہ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، التی وہ جو، کنتا آپ تھے، علیہا جس پر، الا مگر یہ کہ، یا سوائے اس لیے کہ، لنعلم، میں نے کل اس لفظ کی تشریح کیا تھا، لنعلم تاکہ ہم ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممن اس سے جو، ینقلب پلٹ جاتا ہے لوٹ جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر۔ یہ دو لفظ اس کا خیال رکھیں کہ لنعلم کا ترجمہ اکثر ترجمہ نگار وہی کرتے ہیں تاکہ ہم جان لیں، لیکن میں نے کل اس کی پوری تشریح آپ کے سامنے کیا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور گو کہ ہے یہ بہت بڑا، الا مگر، علی الذین ھدی اللہ ان لوگوں پر جنہیں ہدایت دی اللہ نے۔ اب گو کہ ہم نے ترجمہ کیا ان کا اس کے لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دی ان پر نہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور گو کہ یہ بہت بڑا حکم ہے، الا مگر، علی الذین ھدی اللہ ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر نہیں۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع فرما دے تمہارے ایمان کو۔ ان اللہ بے شک اللہ، بالناس لوگوں کے ساتھ، لرؤوف رحیم انتہائی شفقت فرمانے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ ہوا لفظی ترجمہ بھی ہو چکا تھا۔ چلیے کون کرے گا آپ میں سے ترجمہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا
वसतन लितकूनु शुहदा रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलना It's 10:23 p.m. allati kunta अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबउ रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा काना अल्लाहु लियुदीअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। और इसी तरह बनाया हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त ताकि तुम हो गवाह लोगों पर और हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह। और नहीं बनाया हमने किबला उसका वो जो उस पर जो थे तुम पर मगर सिवाय कि हमने ताकि हम जाहिर करें वाज़े करें कि कौन जो है वो इत्तिबा करता है रसूल की और कौन जो है फिर जाता है अपनी एड़ियों पर। और बेशक और गो के थे वो बहुत भारी, ये बात बहुत भारी बात थी मगर उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। बहुत अच्छे। और नहीं अल्लाह ज़ाया करेगा तुम्हारे ईमान को। बेशक अल्लाह इंसानों के साथ वो शफकत वाला है और रहम वाला है। बहुत अच्छा तर्जुमा माशाअल्लाह, रहमत वाला है। बहुत अच्छा। देखिए इसमें आखिरी में एक वमा कान अल्लाहु लियुदीअ ईमानकुम, और नहीं है अल्लाह के वो ज़ाय कर दे तुम्हारे ईमान को। कुरान शरीफ में कौन सा लफ्ज़ कभी कभी किस माना में इस्तेमाल होता है। इस आयत शरीफा के शान नुज़ूल में जो बात है वो हमारे और आपके इल्म में होना चाहिए। आदमी, वो एक कहावत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तहवील क़िबला का हुक्म नाजिल फरमा दिया, बैतुल मक़दिस मस्जिद हराम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने क़िबला मुक़र्रर फरमा दिया, तो अहले किताब और मुश्रिकीन, अरे अल्लाह, हमने कल भी कहा था और हमेशा हर मुसलमान को याद रखना चाहिए, हम या हर मोमिन अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। अल्लाह के हुक्म की पाबंदी का नाम इबादत है। जिस चीज़ को जब वो कह दे करो तो वो करना इबादत होगा, और जिस चीज़ को जो मना फरमा दे मत करो तो उसका नहीं करना इबादत होगा। हम अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। अब जब ये हुक्म आ गया तो वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह उनका एक सवाल आया, अच्छा इतने दिन से जब से नमाज फ़र्ज हुई है सारे लोग तो नमाज पढ़ रहे थे बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके, अब ये मस्जिद हराम की तरफ रुख कर रहे हैं। अरे इसके दरमियान जिन लोगों की वफ़ात हो गई उन लोगों की नमाज का क्या हुआ। ये कितना जाहिलाना सवाल है, कितना जाहिलाना सवाल है कि जिनकी वफ़ात हो गई, जिनकी वफ़ात हो गई वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए अल्लाह की बारगाह में पहुँचे। इसलिए यहाँ अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुदीअ ईमानकुम। इस ईमान से मुराद उलमा की बड़ी जमात देती है कि ईमानकुम से मुराद अमालकुम। अल्लाह तुम्हारे अमाल को ज़ाय नहीं फरमाएगा, बस एक ही शर्त है कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए। तो ये हिस्सा जो है इस्लाम। बाकी अब तर्जुमा कोई और साफ कर लें, और लंबी आयत है, एक दो लोग और तर्जुमा कर लें। मौलाना मैं करूं? और इसी तरह बनाया हमने तुमको उम्मत दरमियानी ताकि हो जाओ तुम गवाह लोगों पर, और हो जाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह। और नहीं बनाया और नहीं बनाया हमने किबला जो जिस पर तुम थे, मगर अल्लाह जानता था। लेना अलमा
मगर लेना अलमा, ताकि हम जाहिर कर दें, वमा ताकि हम जाहिर कर दें कुंत अलैहा इल्ला लेना अलमा, और नहीं बनाया हमने वो किबला जिस पर आप थे इसके पहले मगर इसलिए कि ताकि हम जाहिर कर दें। जी मैं यत्तबउ रसूला, मैं यत्तबि रसूला मिम्मन यनकलिबु अला अक़ीबही, कौन इत्तबा करता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कौन फिर जाता है अपने एड़ियों पर। और बेशक तुम थे व इन कानत लकबीरतन, और गो के, इनका तर्जुमा गो कर रहे हैं, हालांकि कह सकते हैं, और गो के या हालांकि कानत, ये कानत जो है मोनस है, कानत लकबीरतन, था या थी बहुत बड़ी, या चूँकि हुक्म हम वो तर्जुमा करें इसलिए हम मोनस होने के बाद भी मुज़क्कर तर्जुमा कर रहे हैं। और गो के था बहुत बड़ा, इल्ला अलल्लज़ीन हदल्लाह, मगर उन लोगों पर नहीं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। इससे मुराद क्या है? ये हुक्म तहवील क़िबला का हुक्म जो है ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है कि तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तुमको हिदायत मिले उस पर अमल करना है, तो मोमिनों के लिए कोई ख़ास बात नहीं थी। कल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरफ रुख किया हम उनके पीछे उधर रुख करते थे। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख जिधर कर लिया हम उधर रुख कर रहे हैं, तो मोमिनों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो जिनको एतराज़ ही करना था उनके लिए बहुत बड़ा हुक्म था वो। वह इनकानत लकबीरतन, और गो के बहुत बड़ा हुक्म था, इल्ला मगर अलल्लज़ीन हदल्लाह, उन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी नहीं। वमा कान अल्लाह लियुदिया ईमानकुम, इसकी मैं तस्दीक कर चुका हूँ, और नहीं है अल्लाह कि वो ज़ाय करे तुम्हारे ईमान को, बेशक अल्लाह लोगों के साथ इंतहाई शफ़क़त फरमाने वाले, रहम फरमाने वाले। चलो भाई लेडीज़ में कोई तर्जुमा कर लो, लेडीज़ में कोई तर्जुमा कर लें। चलिए जुलेखा बाजी आप कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी आप कर लीजिए तर्जुमा। और इसी तरह बनाया हमने तुम्हें एक उम्मत दरमियानी, ताकि तुम हो गवाह लोगों पर और हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह। और नहीं बनाया हमने क़िबला वो जो आप थे जिस पर, ताकि हम जाहिर, मगर ये कि हम जाहिर कर दें कौन इत्तिबा करता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उससे और कौन फिर जाता है अपनी एड़ियों पर। और अगरचे वो बहुत भारी थी मगर उन लोगों पर जिन्हें हिदायत दी अल्लाह ने, और नहीं है अल्लाह के वो ज़ाय करे तुम्हारे ईमान को, बेशक अल्लाह लोगों पर इंतहाई शफकत करने वाले, रहम फरमाने वाले हैं। बहुत अच्छा तर्जुमा माशाल्लाह, बहुत प्यारा तर्जुमा, बहुत अच्छा तर्जुमा। अब हम अगली आयत पर आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम वहैसुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शतरह वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा यअमलून। असल में तहवील क़िबला की यह आयत है, यह आयत शरीफा जो सब हमने पढ़ा, ये तहवील क़िबला का हुक्म है। लफ्ज़ तर्जुमा देखिए, क़द तहक़ीक़, इंडीड दरअसल, नरा हम देख रहे हैं, तक़ल्लुबा, देखो क़ल्ब जो है ना, दिल को भी हम लोग क़ल्ब बोलते हैं ना। क़ल्ब का अरबी में एक माना होता है उल्टा चलना, उल्टा, ऐसा, ये क़ल्ब जो है ऐसा चलता है, इसलिए क़ल्ब कहते हैं। दूसरा इसका तर्जुमा होता है फिरना। तो यहाँ पर तक़ल्लुबा जो है इसका तर्जुमा हम करेंगे तहक़ीक़ देख रहे हैं हम, उठना, वजह का, आपके वजह और का की ज़मीर है, आपके चेहरे का
فی السما. اب دیکھو فی السما میں فی کا ترجمہ تو میں ہوتا ہے، تو فی السما کا لفظی ترجمہ ہوگا آسمان میں. لیکن ظاہر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو اٹھنے کی بات رب تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ آسمان میں کے بدلے کیا کریں گے؟ آسمان کی طرف. یہ ترجمے میں جو ایک کامن سینس ہوتا ہے اس کا بھی استعمال بہت ضروری ہوتا ہے. تو تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، یہ لائے ضرور نون ضرور دو میں نے آپ کو بتایا، اس سے ترجمے میں بہت زیادہ شدت پیدا ہو جاتی. پھر ضرور پھیر دیں گے ہم آپ کو. دیکھیے لفظ ول ہے، ول یعنی میں نے آپ کو بتایا ول جو ہے وہ پھیرنے کے معنی میں، پھرنے کے سب معنی میں آتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پھر ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً، قبلے میں، قبلے پر، ترضاہا، جسے آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ راضی ہیں. قبلتاً ترضاہا، وہ قبلہ جس پر آپ راضی ہیں یا جس سے آپ پسند کرتے ہیں. فولی، پھر پھیر لیں، وجہک، آپ کے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. قبلہ کیا بنا؟ بیت اللہ شریف نہیں، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ مسجد حرام. ہم کہتے ہیں نیت میں منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، حرج نہیں ہے، اس لیے کعبہ شریف جو ہے وہ خود ہی مسجد حرام کے بیچ میں ہے یا مسجد حرام کے صحن میں ہے. لیکن اصل جو قبلہ ہے قرآن کے حکم کے مطابق وہ پوری مسجد حرام جو ہے، خالی مسجد حرام کے رخ پر آدمی کا چہرہ ہو جائے تو اس کا قبلے کی شرط پوری ہو جائے. یہ اللہ نے وسعت کتنی رکھی ہے اسلام کے احکام میں. تو فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر پھیر لو آپ کے چہرے مبارک کو مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں ہو تم. دیکھو کنتم جو ہے، کنتا یہ تو واحد ہے، کنتم جمع کا صیغہ ہے. اور جہاں کہیں ہو تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اوپر وجہ کا آیا تھا اس لیے کہ واحد میں چل رہا تھا، اب یہاں جمع کا صیغہ ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پھیر لو اپنے چہروں کو، شطرہو، اس کے رخ پر، شطرہو، اس کے رخ پر بس. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جنہیں دی گئی کتاب، لَيَعْلَمُونَ، ضرور وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر، عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس سے جو وہ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں. پھر سے لفظی ترجمہ، ایک ایک لفظ پر نظر رکھیے. تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں پھرنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، یا اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف. پھر ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس پر آپ راضی ہیں. پھر پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. اور جہاں کہیں ہو تم، پھر پھیر لو اپنے چہروں کو اس رخ پر. اور بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب، ضرور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ نہیں ہے بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں. اس کا معنی یہ کہ جو اہل کتاب ہیں، دونوں اہل کتاب کے پاس جو علم ہے، اس علم کا ایک حصہ ہے کہ آخری نبی جو بھیجے جائیں گے وہ دو قبلے والے ہوں گے. یہ دونوں کتابوں میں موجود ہے یہ مضمون کہ آخری نبی کی ایک پہچان کیا ہوگی؟ وہ دو قبلے والے ہوں گے. چلیے کون ترجمہ کرے گا؟ اختر بھائی آج ہیں کیا آپ نے؟ ہاں چلیے آپ پڑھیے، چلیے کیجیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ اٹھنا آسمان کی طرف، جی، پھر ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں. کیا بات ہے. پھر آپ پھیر لے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں ہو تم، پھر پھیر لیا کرو اپنا چہرہ
اسی کی رخ. جی اور بے شک جن لوگوں کو دی گئی کتاب وہ جانتے ہیں کہ وہ حق پر ہے اپنے رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو وہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ، بہت پیارا ترجمہ، بہت. اور لیڈیز میں کوئی کر رہے ہیں بھائی ترجمہ؟ لیڈیز میں کوئی کرو بیٹا. تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف پھیرنا، پھر ضرور ہم پھیر دیں گے آپ قبلے کو جسے آپ پسند کرتے ہو. پھر پھیر لے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں ہو تم پھر پھیر لو تمہارے چہرے کو اس کی طرف. اور بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب ضرور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں. بہت اچھے. اب اس آیت کی تشریح میں ایک چھوٹا سا مضمون سے ذہن میں رکھیں. اللہ نے ہماری بدن کو اللہ نے بنایا ہے، ایمان اللہ نے دیا ہے. جی مولانا صاحب تحقیق کے معنی کیا ہے؟ یہ جو تحقیق آتا بار بار تحقیق مطلب جو آپ بلا شک بے شک جس کو بولتے ہیں نا آپ، بے شک، جی بس اسی معنی میں ہوں. یعنی تحقیق یعنی ایسی چیز جس میں کسی طرح کی شک کی کوئی گنجائش نہ ہو. تو لقد کا ترجمہ، قد اور لقد، اس کا ترجمہ ہم بے شک اپنے تحقیق سے کرتے ہیں، اور انا کا ترجمہ ہم بے شک سے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے قد اور لقد کا ترجمہ بھی بے شک سے کر دیا تو وہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں شدت جو ہے وہ انا کے مقابلے میں زیادہ ہے. ہم آپ سے ایک بات عرض کر رہے تھے، ہمارے اوپر نماز اللہ نے فرض کی ہے، اور ہمارے جسم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہمارا پورا جسم ہمہ وقت پوری نماز میں قبلے کی طرف رہتا ہے، رخ اس کا. مگر ہم لوگ کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ ایک مسنون ہے، یعنی پورے جسم کا قبلے کی طرف رخ کا رکھنا یہ مسنون سنتوں میں سے ہے. اس میں جیسے جب ہم لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں نیت باندھنے کے لیے، تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی ہتھیلی جو اپنے گال کی طرف کر لیتے ہیں، ایسے نیت باندھتے ہیں. ایسے نہیں ایسے باندھنا، ہتھیلیاں آپ کے قبلے کی طرف ہوں. اسی طرح ہم جب کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے رہنے میں عام طور سے معلوم نہیں کہاں سے کب سے یہ مصیبت آئی ہے امت پر کہ وہ دونوں پیروں کو دونوں رخ پر تھوڑا تھوڑا پھیلا لیتے ہیں. آپ دیکھیے دونوں پیر کو متوازی رکھنا ہے، دونوں پیروں کو متوازی رکھنا ہے، اس طرح متوازی. آپ دونوں پیر کو متوازی رکھ کے کھڑے ہو جائیں، آپ کی سب انگلیاں جو ہوں گی وہ انشاءاللہ قبلے کی طرف ہوں گی. لیکن آپ اگر پیر کو ایسا پھیلا لیں گے تو ایسا کرنے کی وجہ سے سامنے سے انگلیاں جو ہیں، سامنے کی انگلیاں جو ہیں ان کا رخ جو ہے وہ قبلے سے ہٹ جائے گا. اس سے بھی زیادہ بھیانک یہ کہ ہم سجدے میں اپنی انگلیوں کو ایسا کر لیتے ہیں. ایسا نہیں، سجدے میں اپنے ہاتھ کو نارمل رکھنا ہے. آپ نارمل رکھیں گے آپ کی سب انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا. آپ پھیلا لیں گے آپ کی انگلیوں کا رخ، بیچ والی انگلی کا تو چلا جائے گا، باقی دو کا رخ ادھر جائے گا، دو کا رخ ادھر جائے گا. اس کا خیال رکھیں. ہم جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اتحیات میں بیٹھنے میں ہم لوگ ہاتھ اتنا آگے کر لیتے ہیں کہ ہماری انگلیاں مڑ کے گھٹنے پہ نیچے کی جانب جھک جاتی ہیں. ایسا پیر ہے تو اس پہ ایسا کر لیا، ایسا نہیں، ایسا کرو، تھوڑا گھٹنے کے پیچھے آدھا انچ پیچھے رکھو ساری انگلیاں، اور اس طرح رکھیں گے آپ ساری انگلیوں کا رخ جو ہوگا وہ قبلے کی طرف ہوگا. اس کا خیال رکھیں کہ ہمارے پورے جسم کو اللہ نے ایسا تشکیل فرمایا ہے، ایسی تجسیم فرمایا ہے اللہ نے کہ ہمارے رخ کا ایک ایک جز جو ہے نماز میں وہ قبلے کی طرف رہتا ہے، سوائے اس کے کہ ہم خود سے اس کو بگاڑ نہ دیں. یہ ذرا سا اس کا خیال رکھیے گا. اور قبلہ رخ ہونا نماز میں نماز کی شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے. اگر خدا نخواستہ آدمی جان بوجھ کے قبلہ رخ نہ ہو اور نماز پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. یہ شرائط نماز میں سے ایک اہم شرط ہے. اب کسی ایسی جگہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے جہاں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا قبلہ کدھر ہے، تو اس کے لیے الحمدللہ دین اور اسلام میں بہت آسان مسئلہ ہے کہ آدمی غور کرے. آدمی کو عقل دیا نا اللہ نے، غور کرنے کے لیے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر انداز کیا جا سکتا ہے کہ یہاں سے قبلہ کدھر ہوگا. اور غور و خوض کر کے
اس غور و خوض کرنے کو شریعت کی زبان میں تحری کہتے ہیں، تحری۔ اور اس غور و خوض کرنے کے بعد جدھر آدمی کو لگے ادھر قبلہ ہے، جدھر دل اس کا گوارا کرتا ہے، ادھر رک کر کے نماز پڑھ لے۔ اب اس میں مزید آسانی یہ ہے کہ ایک طرف آدمی نے غور و خوض کر کے رخ کر کے نماز پڑھ لیا، لیکن بعد میں اس نے جب سلام پھیرا تو کسی مقامی آدمی نے بتایا کہ مولا جی جدھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے ادھر قبلہ نہیں ہے، قبلہ تمہارے پیچھے ہے۔ اس صورت میں بھی اس کی نماز ہو جائے، اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ شریعت کی آسانی ہے۔ اصل چیز جو ہے اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا، اس کے دل نے گواہی دیا ادھر قبلہ ہے، اب اس نے نماز پڑھ لیا، نماز ہو گئی۔ اب اگر بعد میں یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ قبلہ کسی اور طرف ہے تو اس کو انشاءاللہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز جو کی توں قبول کر لی گئی۔ یہ قبلے کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں عرض کی۔ کتنا منٹ ہے ابھی؟ چلو ہاں مولانا صاحب۔ ہاں جی ہاں میں بولی لیڈیز کو جو قاعدے میں بیٹھتے ہیں وہ کس طریقے سے پیر رکھنا ہے؟ لیڈیز کو قاعدے میں بیٹھ کے اپنے دونوں پیر باہر نکال کے بیٹھنا ہے۔ لیڈیز کو اپنے قاعدے تو قبلہ رخ نہیں ہوں گی نا پھر؟ نہیں تو قبلہ آپ کو انگلیاں جو ہیں وہ سجدے کی حالت میں انگلیاں کیسی رہیں؟ اپنے آپ کے پیر کی انگلیاں کیسی رہیں گی؟ سجدے کی حالت میں کیسی رہیں گی؟ ہاں وہی سمجھنا ہے۔ ہاں تو سجدے میں تو ظاہر ہے کہ آپ وہی کو سمجھنا ہے۔ ہاں سجدے کی حالت میں نا، سجدے کی حالت میں قاعدے میں بھی بیٹھتے ہیں؟ نہیں، سجدہ اور قاعدے میں دونوں بیٹا پوزیشن الگ الگ ہے نا۔ سجدے میں آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ زمین پر اس طرح رکھنا ہے کہ انگلیوں کا رخ دب کر قبلہ رخ ہو جائے، آپ سمجھی؟ ہاں اور قاعدے میں بیٹھنے کے لیے خواتین کے لیے کچھ مخصوص مسائل ہیں نماز میں، جیسے رکوع میں ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم رکوع میں پوری طرح اپنے گھٹنے کو اچھی طرح مضبوط پکڑ لیں، لیکن خواتین کو اتنا نہیں جھکنا ہے، ان کو صرف اتنا جھکنا ہے کہ ان کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، آپ سمجھ گئیں؟ تو یہ کچھ مخصوص مسائل ہیں نماز کے لیے۔ اب آپ کو نماز کے لیے ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ کان تک اٹھانے میں آپ اس کا خیال رکھیں گے بھی آپ کو کسی طرح سے، کیونکہ آپ کا جو ستر عورت ہے، مطلب جو جسم کا چھپانا ہے، وہ فرائض میں شامل ہے۔ اس فرض کا خیال رکھیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جس سے اس فرض کے اوپر اثر آ جائے۔ کون سا فرض ہے؟ نماز کی حالت میں مرد کے لیے ستر عورت تھوڑا سا ہے، کم ہے، جبکہ عورت کے لیے اس کا چہرہ، اس کی ہتھیلیاں اور اس کے قدمین، یہ تین اجزاء، تین حصے چھوڑ کر باقی پورا بدن اس کا ڈھکا رہنا ضروری ہے۔ عورت کا ٹخنا جو ہے نا بیٹا، اس کا ڈھکا رہنا ضروری ہے، اور مردوں کا ٹخنا کھلا رہنا ضروری ہے۔ تو کچھ مسائل جو ہیں وہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں الگ الگ ہوتے ہیں، تو جیسا ہمارے علماء عورتوں کی نماز بتاتے ہیں اس میں جو الگ ہیں ہم سے، اس طرح سے نماز پڑھیں، مردوں کی نقالی نہ کریں اس میں۔ بعض لوگ اس پر بضد ہیں کہ بھئی ایسا، تو اس پہ بہرحال وہ مسائل کی بحث ہے، ہم مسائل میں نہیں پڑھتے، اور جس کی جو مسلک ہو اس اعتبار سے وہ اپنی نماز پڑھیں۔ لیکن ہم یہ بتا رہے تھے کہ ہم مردوں کی نماز بتا رہے تھے ہم آپ کو کہ نماز کے لیے یہ جسم کو اللہ نے جو بنایا ہے وہ ایسا ہی بنایا ہے کہ نماز کو اگر سنتوں کے مطابق پڑھا جائے تو خود بخود جسم کا ایک ایک حصہ جو رہتا ہے وہ قبلے کی طرف اپنے چہرے، اپنے رخ کو کیے رہتا ہے۔ یہ اللہ کے قدرت کا میں مظاہرہ یہ آپ سے عرض کر رہا تھا۔ چلو وقت پورا ہو گیا، اگلی آیت شریفہ جو ہے نیکسٹ تو انشاءاللہ کل لیں گے، وہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ اس آیت شریف دیکھو بھئی، دو تین چار آیتوں تک جو ہیں تھوڑے سے الفاظ وہ ہیں، اور اس کے بعد بہت آسان آیتیں ہیں۔ اس کے بعد کل ہم انشاءاللہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کی آیت لیں گے۔ آج نیٹ ورک کا تھوڑا پرابلم رہا، اس کے لیے معذرت، اور کلاس بھی ہماری 15 منٹ لیٹ ہوئی، اس لیے کہ ہمارے کیمرہ مین صاحب جو ہیں وہ دعوت کو چھوڑیں گے۔ دعوت میں میں تو نہیں جاتا، لیکن وہ برابر جاتے بیچارے، اس لیے معذرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔